شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دنیا کی سب سے خطرناک کتاب جس کو پڑھنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں اس کتاب پر پابندی کیوں لگا دی گئی؟ کیا اس کتاب کو جنات نے یا کسی دوسری دنیا کی مخلوق نے لکھی ہے؟ شجاعت بھائی سننے والے پیارے دوستوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا سلام۔ پیارے دوستوں، اس کتاب میں قدیم علوم کو لکھا گیا ہے اور کئی ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے جس سے انسانیت اب بھی ناواقف ہے۔ آخر یہ کون سی کتاب ہے اور یہ اتنی پراسرار کیوں ہے؟ ایک کتاب جس کا نام شمس المعارف ہے، جو جادوئی علم، علم نجوم، قبالہ علم اور علم طلسم کا ایک پیش قیمت خزانہ ہے۔ اس کتاب کے متعلق سب سے پراسرار بات یہ ہے کہ اسے لکھنے والا کون ہے۔ یہ بات اب بھی غیر واضح ہے۔ کئی علماء کا ماننا ہے کہ اس کتاب کو ایک انسان کے بجائے کئی مصنفین نے لکھا ہے اور اسے ایک لمبے وقت میں مکمل کیا گیا ہے، جبکہ اس کتاب کے اوراق اور نقشوں کو دیکھ کر کئی ماہرین اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتاب کسی دوسری مخلوق یا جنات کی تخلیق ہو سکتی ہے۔ اگرچہ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ اس کتاب کو مصر کے ایک عالم احمد البونی نے لکھا تھا۔ احمد البونی 520 ہجری میں الجزائر میں پیدا ہوئے تھے۔ البونی کو علم تصوف، طلسم، علم نجوم، عملیات، عمل رمل، جعفر اور بہت سارے علوم میں مہارت حاصل تھی۔ البونی اسلامی تاریخ کے ایک ایسے مصنف ہے جس کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ملتی ہیں۔ البونی کا دور مشہور صوفی بزرگ ابن عربی سے ملتا جلتا ہے اور کچھ صوفیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان دونوں نے ایک ہی صوفی عالم دین سے علم حاصل کیا تھا۔ شمس المعارف کے معنی علم کا سورج ہے۔ اسی مناسبت سے اس کتاب میں تمام قدیم اور پراسرار علوم کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب صرف ایک جادو کی کتاب نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، جو عام طور پر باطنی اور سفلی علم کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ صوفی حکمت کے راز کھولتی ہے۔ اس کتاب کے مقدمے اور ابتدائی ورقوں میں پڑھنے والوں کے لیے البونی نے کچھ وارننگ اور اہم ہدایات لکھی ہیں، جس میں اس کتاب میں موجود علم اور اس کی طاقت کو بیان کر دیا گیا ہے۔ البونی لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں ان لوگوں کے لیے جادوئی طاقت موجود ہے جو اسے صحیح طرح سے استعمال کریں گے، لیکن ساتھ ہی مصنف آگاہ کرتا ہے کہ اس کتاب کا استعمال صرف اچھے کاموں کے لیے ہی کیا جائے، نہ کہ برائی اور حرام مقصد کے لیے۔ اس کے بعد کتاب کے مختلف حصوں کے بارے میں مختصر لکھا گیا ہے، جس میں علم نجوم، علم فلکیات، تعویذ، طلسم اور کچھ وظائف کے الگ الگ باب موجود ہیں۔ جیسے جیسے کتاب آگے بڑھتی ہے، پڑھنے والوں کو مزید جادوئی علوم کے متعلق بتایا جاتا ہے، مثلا روحوں اور فرشتوں کو کیسے بلایا جائے اور فعال اور پیشن گوئیوں کے لیے اس کتاب کا کیسے استعمال کیا جائے۔ البونی نے جن علوم اور طلسماتی معلومات کو اس کتاب میں تحریر کیا ہے، یہ انہوں نے کہاں سے حاصل کیا تھا، اس کے متعلق انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، جس کے مطابق البونی کو مصر کے اہرام کے اندر ایک تابوت ملا تھا جس کے اندر کئی جادوئی اور قدیم علوم کی کتابیں موجود تھیں۔ وہ کتابیں کس نے لکھی تھیں اور وہ اہرام مصر کے اندر کیوں چھپا دی گئی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا، جبکہ بعض نے لکھا ہے خود جن ان کے اندر آ کر اس کتاب کو لکھا کرتے تھے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ عربی کے کئی الفاظ اور عادات ایسے ہیں جن میں جادوئی طاقت ہے۔ البونی اس علم کو علم حروف کہتے ہیں، یعنی الفاظ سے جادوئی طاقت حاصل کرنا۔ اس کتاب میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کا تعلق جادو سے ہے، خواہ کسی دشمن کو تباہ کرنا ہو یا پھر کسی کی محبت پانی ہو، کسی بیماری سے شفا یاب ہونا ہو یا پھر مال و دولت حاصل کرنا ہو۔ یہ تمام چیزیں اس کتاب میں باقاعدہ خاص طریقوں سے سکھائی گئی ہیں۔ اس کتاب کی ایک خاص حصے میں جنات کے نام بھی بتائے گئے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے رہتے ہیں اور اگر انسان کو جن سے شادی کرنی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اگر کسی جن پر قابو پانا ہو تو وہ کیسے پایا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے۔ البونی مزید لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں لکھے گئے علوم کا استعمال صرف ماہرین صوفیہ اور روحانی عالم کو ہی کرنا چاہیے اور یہ عام لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ان عملیات میں جان کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ شمس المعارف کے متعلق یہ مشہور تھا کہ جو شخص بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا تو وہ پاگل ہو جاتا ہے یا پھر جنات اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے جنات کو قابو میں لایا جا سکتا تھا، اس لیے جنات اس کتاب کی حفاظت کیا کرتے تھے تاکہ کوئی اسے پڑھ نہ سکے۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک خوفناک شعلہ ظاہر ہوتا ہے جسے دیکھ کر پڑھنے والا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کتاب کی تصنیف کے 100 سالوں بعد تک یہ کتاب کسی نے بھی نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اسے پڑھنے والا
किसी न किसी आफत में मुब्तला हो जाता। कई अरसे तक ये किताब सिर्फ एक नुस्खे पर लिखी रही जिसे खून से एक खाल पर लिखा गया था, लेकिन अलबूनी की मौत के 5 साल बाद जब ये किताब पुरअसरार तौर पर कहीं गायब हो गई और फिर ये किसी को ना मिल सकी, लेकिन फिर 2 सालों बाद एक और किताब मिली जिसमें दावा किया गया था कि ये शम्सुल मारिफ के असल नुस्खे से नकल किया गया है। इस वक्त ये नुस्खा मोहम्मद बिन अली बिन जाहिद के पास था, जो इस दौर का एक मालदार ताजिर था। कहते हैं कि आमिलीन ने इस किताब के कुछ हिस्से को निकाल लिया और इसमें रद्दो बदल कर दी। दरअसल उन्होंने इस किताब के इन हिस्सों को निकाला था जिसे पढ़ने से जिन्नात लोगों पर हावी हो जाया करते थे, और फिर इस किताब के कई नुस्खे बना दिए गए। लिहाजा आज बाजार में दस्तयाब शम्सुल मारिफ नामी इस किताब में बड़ी हद तक तब्दीली आ चुकी है, और ये वो किताब नहीं जिसे अलबूनी ने लिखा था, लेकिन अब भी इस किताब में मौजूद तिलिस्माती और काले उलूम की वजह से कोई आम शख्स इस किताब को पूरी तरह नहीं समझ सकता, और इसकी कोशिश करने वाले पागलपन, मिर्गी या जुनून का शिकार हो जाया करते हैं। यही वजह है कि आज सऊदी अरब और दुनिया के कई मुल्कों और इलाकों में इस किताब पर पाबंदी लगा दी गई है। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।